بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے یہ مسلم لیگ نون شعبہ خواتین جیلوں ویلی کی صدر ہیں، ممبر ضلع کونسل ہیں، اور ان کا شمار جو ہے وہ اچھے سیاسی کارکنان میں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے محترمہ غزالہ اشرف صاحبہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ آپ سے پہلا یہ میرا سوال یہ ہوگا، کیونکہ آپ ایل او سی پہ بھی رہتی ہیں، کیونکہ آپ کا ضلع جو ہے وہ افیکٹڈ ایریا بھی ہے، تو پچھلے عرصے میں جب بھارت نے حملہ کیا تو پاکستانی افواج نے بھرپور جواب دیا، اور اس کو ہم یہ کہا جائے کہ جوابی حملے کی قوت ہی ختم کر دی۔ اس دوران ایل او سی پہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا، اور ہمارے لوگوں کے اور خاص طور پہ خواتین کے حوصلے کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ جب آپ بات کریں گے ایل او سی کی اور افواج پاکستان کی، سب سے پہلے تو میں افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور جو ہم لوگ ہیں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تو اس دوران ہم نے یہ کیا کہ اچانک جب شیلنگ شروع ہو گئی، ہمیں پتہ چلا کہ بھارت نے جو ہمارا کیپٹل ہے مظفر آباد، اس پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا ہے۔ اس دوران ہم نے کیا کیا، ہم نے گھر نہیں چھوڑے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک ہی چیز بچ گئی تھی جو سوشل میڈیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے، بلکہ میری ابھی بھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود ہے، اس دوران ہم نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، انہیں یہ یقین دلایا کہ ہم سیم ہیں، ہماری جو افواج ہماری فوج ہے وہ سرحدوں پہ بالکل چوکنا ہے، ہم محفوظ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اپنے گھروں کو بالکل نہیں چھوڑنا، نہ کہ آپ نے افراتفری کا سما پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو لوگ ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس سے ہماری فوج کے جو حوصلے تھے وہ بلند ہوئے۔ تو ہمارے جو بچے تھے، ہماری جو خواتین تھیں، تو جیسے یہ میسج گیا لوگوں تک، پہلے تو لوگ انتہائی ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، کیونکہ اچانک ہو گیا تھا، پھر نہتے لوگ تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جب ہماری فوج آ گئی، گاڑیاں گزر رہی تھی، تو ہم نے اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے انہیں باہر نکل آئے، افواج پاکستان زندہ باد کے ہم نے نعرے لگائے، اور اپنی لوگوں کو ہم نے اس ٹائم حوصلہ دینا تھا۔ فوج کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بٹ ہم انہیں حوصلہ دے سکتے تھے، وہ ہم نے دیا۔ اچھا، یہ آپ مسلم لیگ نون جیلم ویلی کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں، تو آپ نے کن وجوہات کی بنا پہ پارٹی کے عہدہ سے استعفیٰ دیا؟ لوگ تو عہدوں کے لیے بڑی لمبی لڑائی لڑتے ہیں، اور آپ عہدہ چھوڑ کے آ گئیں۔ ہاں، بہت شکریہ، آپ نے بہت خاص سوال پوچھ لیا۔ تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس وقت سیاست میں متعارف کروایا، مجھے عہدہ دیا، مجھے عزت دی، جب بہت مشکل تھا خواتین کا گھر سے نکلنا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے سیاست نہیں ہوتی۔ میرا ایک مقصد تھا کنجسٹڈ ایریا سے نکل کے خواتین کے لیے اور ان پسے ہوئے غریب طبقہ کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن آپ کے جو خود جیلم ویلی سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت جو راجہ محمد فاروق حیدر خان ہیں، وہ وزارت عظمیٰ پہ فائز تھے، تو اگر وہاں پہ آپ بھی شکوہ کا اظہار کریں، حالانکہ وہ آپ کے ضلع سے تھے، وزیر اعظم تھے، میرا تو یہ خیال ہے کہ جیلم ویلی نے تو بہت ترقی کی ہوگی ان کے اس عرصے میں، کیونکہ نہ اس وقت میں پیسے کی کمی تھی، نہ کوئی بالکل انان قسم کے حکمران تھے وہ، تو پھر کیوں آپ لوگوں کو یہ؟ ہاں، بات شکوہ کی نہیں ہے، بات شکوہ کی نہیں آتی۔ اگر اپنی ذات کے لیے دیکھیں نا، ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہماری ذات کے لیے پروٹوکول بھی تھا، ہماری ذات کے لیے عزت بھی تھی، عہدہ بھی تھا، جس عہدے کے لیے بقول آپ کے اور لوگوں کے لوگ ترستے۔ لیکن جو عوامی خدمت ہوتی ہے، پھر وہ ذات کو بہت پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، اس کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ ایک مظلوم کے ساتھ، غریب کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکیں، اس کے مسائل کو نہ دیکھ سکیں، یہ جو میرا جذبہ تھا، یہ صرف ایک ٹوٹی اور لنک تک نہیں تھا، اس میں بنیادی انسانی حقوق بھی تھے۔ جو ہمارا ووٹر ہے، آیا ہم اس کے ساتھ کتنا کھڑا ہو سکتے ہیں؟ تو تعلیمی ترقی کے حوالے سے فاروق حیدر صاحب نے جیلم ویلی کے لیے ماشاء اللہ سے NTS راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے متعارف کروایا، وہ لائے
NTS ہوا, بچے غریب طبقے کے بھی اس میں پروموٹ ہوئے, آگے بھی گئے. بٹ جو ہمارے بہت سارے علاقہ جات ابھی بھی ایسے ہیں ہمارے حلقے میں جہاں آج بھی اسکول کی بلڈنگز نہیں ہیں, بچے زمین پر بیٹھ کے آج بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے سر پر چھت نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے انہیں ٹاٹ تک میسر نہیں ہے. اس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ وہاں آئیں, وزٹ کریں, دیکھیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے. NTS تو ہو گیا, بٹ NTS کر کے لوگ پروموٹ بھی ہو گئے, پڑھا بھی رہے, بٹ جو ہمارے مستقبل ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں, ان کے سر پہ چھت نہیں, تو پھر کیا فائدہ ہے. نہیں, جب وہ وزیر اعظم تھے تو ابھی کے وزیر اعظم میں چودھری انوار اللہ 300 کچھ ملین کا تھا, تو 172 ملین تو وہ اپنے ایک ضلع کے اندر لے گئے. تو کیا فاروق حیدر صاحب نے اپنے ضلع کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس سے آپ کوئی مثال کے طور پہ پیش کر سکیں؟ NTS تو پوری ریاست کا معاملہ ہے نا, تو شاید یہ ان سے پہلے کی حکومت بھی کر گئی تھی, لیکن مخصوص آپ کے ضلع کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آپ اگر آج بھی دیکھیں نا, جہلم ویلی کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے, پوسٹ گریجویٹ کالج ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری بچیاں FSC کے بعد FA کے بعد ہمارے بچیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں. جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. ہم صرف اپنی ایک وومن یونیورسٹی, وومن کو تو چھوڑیں, ایک یونیورسٹی کی وہ بلڈنگ اپنے ضلع کو نہیں دے سکے. اس وقت ہمارے پاس اربوں روپے کی مالیت کی بلڈنگ ہے جو ہمارے پاس ضلعی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, لیکن اس میں جائیں, راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اس میں ایمرجنسی کا وہ کیا, لیکن ادھر بھی کیٹیگریز ہیں. جب تک کیٹیگریز کا تعین ہوتا ہے تب تک ہمارا مریض اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا ہے. یہ نظام کی خرابی ہے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب بڑے آدمی ہیں, ریاست کے بڑے آدمی ہیں, میں یہاں آپ کے توسط سے اس میڈیا پہ بیٹھ کے کہتی ہوں, بٹ جو نظام ہے, جو اس کے نیچے نظام ہے, جب تک یہ اوپر سے ٹھیک نہیں ہوگا یہ نیچے سے نہیں ٹھیک ہو سکتا. جب اوپر آپ کی ایڈمنسٹریشن اس طرح بیٹھی ہوتی ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. فنڈنگ جا رہی ہے, میڈیسن جا رہی ہے, بٹ یہ جا کہاں رہی ہیں؟ کسی نے کبھی اس کے لیے کوئی ایسی کمیٹی انہوں نے بنائی کہ ہم اسے دیکھ لیں, یہ جو ہیلتھ پیکیجز ہم دے رہے ہیں اس کے اندر فنڈنگ دے رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں؟ غریب بندے کو تو ایک گولی نہیں ملتی, پیراسٹامول ہاسپٹل میں نہیں میسر ہوتی. ہماری جو خواتین ہیں وہ روڈوں پہ, وہ گاڑیوں پہ بچوں کو جنم دیتی ہیں. کیا ہے اس نظام میں اس نظام کے خلاف ہوں. یہ جو میرا مستعفی ہونے کا جو باعث بنا ہے, مطلب میں ایسے سسٹم کو پریزنٹ نہیں کر سکتی تھی جو غریب عوام کے لیے کچھ نہ کرا. ایک بڑا آدمی, اسے کیا پتہ ہے کہ بیسک ہیلتھ کے کیا مسائل ہیں, اس نے تو باہر علاج کروا لینا ہے, اسلام آباد کروا لینا ہے. بٹ میں اپنے ضلع کے اندر جن 60% خواتین کو میں پریزنٹ کر رہی تھی تو میں نے ان کے لیے کیا. سوال یہ بنتا تھا نا, تو مجھے لگا کہ میں نہیں کر سکتی ہوں, اس سسٹم کے ساتھ میں نہیں چل سکتی ہوں, کیونکہ اس کے اوپر ایک نظام کے اوپر بھی نظام ہے. خواتین کو اس طرح سے اچھا, یہ جیسے آپ چلے آپ محنت کر کے کسی وجہ سے آپ ضلع کونسل کی ممبر بھی بن گئی, تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر ہمیشہ مخصوص چہرے آتے ہیں. ہمیشہ دیکھا گیا کہ مسلم کانفرنس ہے, مسلم لیگ ہے, وہاں پہ مخصوص چہرے خواتین کی اس نشستوں پہ آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اچھا کہ وہ آپ سے بہت زیادہ باصلاحیت ہے یا کیا خاص خاندانی پس منظر ہے؟ بٹ صاحب گڈ کوسچن. بات آپ کی ٹھیک ہے. یہاں پہ جن لوگوں کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے میری زندگی کے 12-13 سال میں نے مسلم لیگ نون کو دیے. راجہ فاروق حیدر خان ریاست کے بڑے آدمی تھے, ہم ان کے رائٹ ہینڈ تھے, ساتھ کھڑے ہوتے تھے. خواتین کو گھر سے نکالنا, اپنے علاقے کے مسائل کو ان تک پہنچانا, بٹ یہاں پہ کوالٹیز اور قابلیت کو نہیں دیکھا جاتا. یہ جو پولیٹکس ہے اس کے اندر اگر آپ عام گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا وہ بیک پولیٹیشین نہیں ہے, تو عام چہرہ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتا. آپ آگے بھی آ جائیں بٹ آپ کے پیچھے سے اتنی خاتون کے لیے اتنی لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ نہیں سروائیو کر سکتی اس ماحول کو, اس سسٹم کو. لہٰذا وہ پھر وہیں سے. آپ کو والدین نے کیسے اجازت دی سیاست کے اندر آنے کی؟ شکر الحمدللہ, میری جو فیملی ہے, میرے پیرنٹس ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, میرے جو باقی خاندان کے لوگ ہیں, کیونکہ ہم الحمدللہ عوان ہیں, ہماری فیملیز میں خواتین کو باہر جانا بہت کم الاؤ ہے, نہیں الاؤ ہو سکتا. لیکن جو ہمارے علاقے کے مسائل تھے, خواتین کے مسائل تھے, عام غریب طبقہ جو تھا, جس کی کہیں بھی پہنچ نہیں تھی, ان مسائل کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ
میری جو پرورش ہوئی ہے، میں جو پیدا ہوئی ہوں، میں کراچی پیدا ہوئی ہوں، میرے والد صاحب باہر تھے، میرے جو ہسبینڈ ہیں ماشاءاللہ بہت کوآپریٹیو ہیں، انہوں نے مجھے یہ اجازت دی کہ تو نے غریب کی آواز بننی ہے، ہمیشہ غریب کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا، اس طبقے کے لیے جس کا کوئی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ میں ان لوگوں کے لیے کھڑی ہوں جو بالکل جن کی آواز کہیں نہیں 12 پہنچ سکتی. سال میں تقریباً 5 وزرائے اعظم جو ہے وہ تبدیل ہو گئی جی اس 12 سال کے عرصے کے اندر. جی اس پارٹی کے 5 سال رہے، دوسری پارٹی یہاں تو ابھی 3 سال کے اندر 3 ہو گئے، تو 4 سال کے اندر تو آپ زیادہ سیاسی کارکن بڑا زیرک ہوتا ہے. تو آپ نے ان تمام وزرائے اعظم کا اگر آپ موازنہ کریں، چودھری مجید، راجہ فاروق حیدر خان، تنویر الیاس، عبدالقیوم نیازی اور موجودہ وزیر اعظم، تو اس کا موازنہ کریں گے تو سب سے بہتر کس کو پایا آپ؟ دیکھیں، ظاہر ہے جو میری پارٹی تھی وہ مسلم لیگ نون تھی، ظاہر ہے ہمیں اپنا ہی وزیر اعظم، اسی کے ہم نے گن بھی گائے، ان کے جو کام تھے اس کو اپریشیٹ کیا، لوگوں تک پہنچایا. ان کا جو ختم نبوت والا بل تھا وہ انہوں نے پاس کروایا، NTS انہوں نے کروایا، یہ پبلک کمیشن سروس PSC انہوں نے کروایا. لیکن جو عام بندے کو جو بلدیات کروایا، جو بلدیات کا عام بندے جو نوجوانوں کو آگے جو ایک جذبہ لے کے آیا، وہ تنویر الیاس صاحب تھے. یہ میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری بھی لگے، لیکن جو بندے جو اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے کام کیے، تاریخی کام کیے، اس سے میں کیا کوئی بھی دوسرا بھی وہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو عام سیاسی کارکن کو جلا ملی، جو اسے ایک نیا جذبہ 32-34 سال کے بعد لوگ آگے، وہ جو بلدیات کروانا تھا نا، سب سے بڑے جو کام تھا وہ تنویر الیاس خان، سردار تنویر الیاس خان صاحب کا تھا. بٹ اگر تنویر الیاس خان صاحب وہاں سے نہ جاتے، میں بھی اس ٹائم ایک بلدیاتی ممبر ہوں، نہ جاتے، شاید وہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کر جاتے. ہم جو اس ٹائم مخصوص نشست پہ جتنے پوری آزاد کشمیر میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، بند تو ہم گئے، لیکن شاید تنویر الیاس صاحب رہ جاتے، وہ ہم لوگوں کے لیے بڑا کچھ کر جاتے. لیکن ہمیں بہت مایوسی ہوئی ایک ہے. آخری سوال آپ سے ہے، جی ظاہر ہے آپ خاتون ہیں، آپ نے سرد گرم دیکھی ہیں، ایک جدوجہد کے بعد آپ اس مقام پہ پہنچیں کہ آپ کو ایک جماعت کا ضلع کا عہدہ بھی ملا، آپ ضلع کونسل کے ممبر بھی ہیں. یہ سیاسی شخصیات اور ورکنگ وومن کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے اسکینڈلز ہو رہے ہیں اس طرح کا. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے کوئی کیسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایسے واقعات کا تدارک کیا جا سکے؟ اچھا، کیونکہ آپ ہیومن رائٹ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہوا ہے. جی، میں الحمدللہ میں نیشنل ہیومن رائٹ ویمن کی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی ہوں. تو اس کے لیے ہمیں خواتین کی جو ہراسمنٹ، ان پہ تشدد، اس طرح کے جو معاملات ہیں، حکومت کو یہ چاہیے، یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک بل پاس ہونا چاہیے. جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اس پہ قانون ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہر ضلع کے اندر، ہر سٹی کے اندر خواتین کے لیے، جس طرح باغ میں ایک بینچ قائم ہوا تھا خواتین کی، وہ الگ سے ایک بینچ تھا. بلکہ پیچھے میرے اپنے SP صاحب سے بات ہوئی، میں نے بتایا کہ خواتین کی شکایت کے لیے یہ جو ہمارا خدمت مرکز ہے، اس کے اندر ایک الگ سے بینچ قائم کریں تاکہ ہماری بچیاں ادھر خاتون بیٹھی ہو. اس کے ساتھ بہت شکریہ. ہمارے ٹائم وقت بھی جو ہے اس پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین، سیاسی کارکن ہیں، پارٹی کے عہدیدار ہیں، ممبر ضلع کونسل ہیں. غزالہ اشرف کو آپ نے سنا، انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.